السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یقیناً میرا پیج وائس آف سید کے نام سے آپ سب دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اس میں کئی اچھی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو میسر آ رہی ہوں گی۔ اچھا، آج 9 نومبر علامہ اقبال ڈے، اس کے اوپر کچھ بات کرتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انتہائی نیک صفت انسان تھے، شاعر تھے، اور ایسے شاعر تھے کہ شاعر مشرق کہلائیں، اور بہت کام کیا، دین کا دنیا کا بھی انہوں نے بہت کام کیا۔ وکیل بھی تھے، وہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، اور ان کی شاعری بہت مشہور ہے۔ میں شاعری کا بھی تذکرہ کروں گا، لیکن ایک دو واقعہ بتاتا ہوں ان کے بارے میں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے ایک واقعہ یہ سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اقبال کی داڑھی نہیں تھی۔ میں نے سنا ہے یہ اپنے بزرگوں سے، مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب ہو گئے، ان کے والد جو احتشام الحق تھانوی صاحب تھے، انہوں نے ایک دفعہ بیان میں کہا کہ اقبال کی جو تھی نا وہ داڑھی تھی۔ لوگ جو ہے نا وہ غلط باتیں پھیلاتے ہیں کہ داڑھی نہیں تھی، اقبال کی داڑھی تھی۔ اب کیسی تھی یہ انہوں نے تذکرہ نہیں کیا، لیکن اقبال کی داڑھی تھی۔ اور اگر داڑھی نہیں بھی تھی تو میرے دوستوں اس کے اوپر تذکرہ اور تبصرہ کرنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے نیک کام کیے، اللہ تعالیٰ کیا پتہ اس کی نسبت سے اس بندے کی بخشش فرما دے۔ تو ہمیں داڑھی کے اوپر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔ داڑھی اس کا اپنا پرسنل فعل عمل اس کا ہے، ٹھیک ہے، داڑھی کے اوپر ہم بات نہیں کرتے۔ اچھا، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ ان کے خادم نے بتایا ان کے انتقال ہونے کے بعد۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو تھے بڑے اللہ والے آدمی تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اقبال جو تھے نا، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، یعنی رات میں آرام فرما رہے تھے، تو کوئی سفید ریش بزرگ جو ہے نا ان سے ملنے آئے اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو علامہ اقبال نے اپنے خادم کو اٹھایا، جاؤ جا کر لسی کا انتظام کرو۔ تو اقبال کے خادم جو تھے وہ لسی لینے کے لیے گئے، تو کہنے لگے کہ اقبال صاحب اس وقت لسی کہاں ملے گی؟ اقبال نے کہا کہ جاؤ جا کر ڈھونڈ کے لاؤ۔ وہ باہر خادم نکلا تو گلی کے کونے پہ بولا، میں نے آج تک کبھی بھی، اقبال کے خادم نے بولا، میں نے آج تک کبھی بھی اس جگہ پر لسی کی دکان نہیں دیکھی تھی۔ تو اقبال نے کہا، اس خادم نے کہا کہ جب میں لے کر لسی لینے کے لیے گیا تو لسی لی، لسی لینے کے بعد میں گھر آیا، یعنی اس کو پیسے دینے کے لیے بات کی، تو اس لسی والے نے کہا کہ جاؤ، اقبال سے ہمارا کھاتا چلتا رہتا ہے۔ اس نے یہ کہا، اقبال سے ہمارا کھاتا چلتا رہتا ہے۔ تو اقبال صاحب کو لا کر لسی گھر پہ دی تو وہ سفید ریش والے بزرگ جو تھے ان کو اقبال نے پیش کرنے کے بعد وہ لسی پی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بزرگ چلے گئے، اور جیسے ہی دروازے سے نکلے تھوڑے ہی دور گئے تو خادم نے دروازہ بند کیا، وہ بزرگ جو تھے غائب ہو گئے۔ یہ بالکل سچا واقعہ ان کے خادم نے بتایا کہ وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ اب وہ خادم جو تھا نا بڑا پریشان ہوا اور اقبال کے قدموں میں جا کر گر گیا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں جا کر گر گیا، اور کہنے لگا، اقبال آج میں تیرے قدموں میں گرتا ہوں، تو مجھے یہ سچ بتا کہ یہ کون بزرگ تھے، اور وہ جو میں لسی لے کر آیا ہوں وہ کون بزرگ تھے۔ اقبال نے بہت سوچا سمجھا۔ اقبال نے کہا، زندگی میں یہ راز میرا کبھی فاش نہیں کرنا، اگر میں مر جاؤں تو وہ الگ بات ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس وقت اپنے خادم کو بتایا کہ جو ملنے آئے تھے نا وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جو ملنے آئے تھے وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور جو لسی والے تھے نا وہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، داتا دربار کا جو مزار ہے لاہور والا، وہ ملنے آئے، یعنی وہ لسی والے وہ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک لوگوں سے جن کو محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ملاقات بھی دنیا میں کروا دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی نیک لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، اور نیک لوگوں کی محبت ہمیں دنیا میں بخشوائے گی بھی۔ اور نیک لوگ جو ہے نا جب جنت میں جائیں گے تو وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ فلاں میرا دوست تھا نا، وہ میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا تھا، اس کو بھی آپ میرے ساتھ جنت میں کر دیں۔ اللہ نے کہا کہ وہ تو جہنم میں۔ وہ انسان کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بڑی محبت لگاؤ، اگر ممکن ہو تو آپ اس کو میرے ساتھ جنت میں کر دیں، میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو نیک لوگ جو ہے جب اللہ سے یہ سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کی نسبت سے جو ہے نا ان کو جہنم سے نکالے گا اور جنت میں ڈال دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ایسے دوست ہمیں عطا کرے جو نیک ہوں۔ نیک لوگ جو ہے کل جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اقبال کے کچھ شعر کے اوپر بات کرتے ہیں، کچھ یعنی قابل غور شعر ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اور اقبال نے بہت اچھی شاعری کی، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ تو ہو یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، تم سبھی کچھ تو ہو یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اور پھر کہتا ہے، کہاں سے سیکھی اے اقبال تو نے یہ درویشی، کہاں سے سیکھی اے اقبال تو نے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں تیری بے نیازی کا،
کہ چرچا بادشاہوں میں تیری بے نیازی کا. اور ایک بہت قابل غور شعر ہے. شکوہ عشق نہیں جرت گفتار نہیں، میرے ہاتھوں میں کوئی جبر کی تلوار نہیں. ابن آدم ہوں انسان سے محبت کی ہے میں نے، آگ کا چاند کا پتھر کا پرستار نہیں. میں نے مانا کہ تو یوسف سا ہنسی ہے لیکن یہ میرا دل ہے کوئی مصر کا بازار نہیں. اے خدا مجھ کو محبت دے میری عبادت کے عوض، اے خدا مجھ کو محبت دے میری عبادت کے عوض، میں تیری کسی جنت کا خریدار نہیں. جس نے انسان سے محبت ہی نہ کی ہو اقبال، جس نے انسان سے محبت ہی نہ کی ہو اقبال، در حقیقت میں وہ خدا کا بھی طلبگار نہیں. کتنی بڑی بات اقبال کہہ رہے ہیں، در حقیقت میں وہ خدا کا بھی طلبگار نہیں. اور پھر اقبال کہتے ہیں سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو بس دنیا ہی بسا کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے. ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے. تیرے سجدے کہیں تجھ کو کافر نہ کر دیں اے اقبال، تیرے سجدے کہیں تجھ کو کافر نہ کر دیں اے اقبال. تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے. اسی طریقے سے ایک شعر ہے مختصر سا 2 لفظوں پہ، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا یہ لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا یہ لوح و قلم تیرے ہیں. اور انتہائی قابل غور شعر اور آخری شعر اس پر غزل ہے بہت ہی پیاری. کون رکھے گا ہمیں یاد اس خود غرضی کے دور میں، کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں. ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں. ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے یاد ہیں بس، ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے یاد ہیں بس، ہے اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، ہے اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں. اور بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم، بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم. کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں. آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ یاد ہے ہم سب کو مگر خدا یاد نہیں. تو میرے عزیز دوستو، اقبال نے بہت اچھی شاعری کی ہے. اقبال کی شاعری کو بھی پڑھیں اور اس بندہ ناچیز کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. کچھ باتیں سمجھ میں آئے اور کہیں اصلاح کی میری ضرورت ہو ضرور مجھے بتائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.